وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معینہ کی گئی سنت و طریقہ کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ آج کی اس پرفتن دور کے اندر نوجوان ایسے پیدا ہو رہے ہیں جو خود کے القابات کے ساتھ مفتی، محقق اور نہ جانے علامہ، اس طریقہ سے القابات بہت خوشی سے لگواتے ہیں۔ شیر اہل سنت، شیر اہل تشیع، عجیب عجیب القابات سے خود کو جو ہے گرداننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ پیش کرتا جاؤں تاکہ دل رقیق ہو جائے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اگر عالم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو آپ نے بہت خوب پیارے انداز میں جو ہے جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کہا گیا وہ کیسے؟ مردہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کہا جب عالم دنیا کی محبت میں مستغرق ہو جاتا ہے، دنیا کا لالچ اس کے سینے میں بیٹھ جاتا ہے، تو پھر اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان پر لازم ہے کہ دل کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باطل کو صاف کرے، اور انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنا دل ہمیشہ زندہ رکھے، یعنی حلال رزق میں منہمک رہے، حرام سے بچے اور لالچ سے بچے۔ آج اگر زیادہ بیڑا غرق ہو رہا ہے تو وہ لقمہ حرام کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ منقول ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور آپ عالمانہ لباس پہن کر رکھتے ہیں، درویش شانہ لباس کیوں نہیں پہنتے؟ اللہ اکبر! تو آپ نے بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگر کل قیامت کے دن مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے لباس تو درویشانہ پہنا تھا اور آپ کی جو عادت و اعتبار تھے وہ عالمانہ تھے، تو اگر میں درویشانہ لباس میں ملبوس ہو کر اللہ کی گرفت میں آ جاؤں اور میرے اندر کی صلاحیت جو ہے وہ درویشانہ نہ ہو تو پھر مجھے ایسا لباس پہننے کی کیا ضرورت ہے، اور میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے یاد رہنا ضروری ہے کہ لباس درویشانہ ضروری نہیں بلکہ باطنی صفائی ضروری ہے۔ کچھ لوگ میل کچیلے کپڑے پہنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بس جی ہم انہی کپڑوں میں رہتے ہیں، درویش شانہ طبیعت ہے ہماری، جبکہ ان کے اندر کا جو جھکاؤ ہے وہ تعصبانہ ہوتا ہے۔ دھوکے میں مت رہیے، اپنے آپ کو سنواریے۔ عالم دین کو چاہیے عاجز بن کر رہے، اور جو درویشانہ لباس پہن کر چلتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے اندر کو بھی درویشانہ بنائے اور اپنے باطن کو جو ہے صاف ستھرا کر لے، باطن سے باطل دور کر دے اور سچائی کے پہلو پر زندگی بسر کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عالم اور صوفی بننے سے پہلے عادت و اطوار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔